السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام لوگ اچھے ہوں گے۔ دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بی پی ایس سی ٹی آر ای 4.0 کا نوٹیفیکیشن جلد ہی آنے والا ہے اور بچے تیاری میں مشغول ہیں۔ اگر ہم اور آپ کوتاہی اور سستی میں ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ اور لوگ بھی کوتاہی میں ہیں، غفلت میں ہیں، بلکہ دوسرے طلباء اور طالبات تیاری کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اتنے زور و شور سے تیاری کر رہے ہیں جس کا آپ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب چینل اور اسی طرح دیگر لوگ جو کورس پڑھاتے ہیں اور بیچتے ہیں، ان سے آپ معلومات کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے طلباء اور طالبات پڑھائی میں مشغول ہے اور اپنی تیاریاں کو نکھار رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اور آپ غفلت میں ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی کافی وقت ہے، ہم انشاءاللہ تیاری کر لیں گے، تو یہ ہمارے لیے بھول ہوگی اور ہمارے ناکامی کا ہو سکتا ہے یہ ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے ہم اپنی غفلت کی چادر کو پھینکیں اور تیاری میں مشغول ہو جائے۔ دوستو، تو بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 کی مناسبت سے ہی میں نصابی خاکہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ اس کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے، تو یہ خاکہ جو ہے، جو ٹی آر ای 1 2 3 جو آیا ہے اسی کے مطابق ہے۔ انہی چیزوں کو پڑھ کر اور مطالعہ کر کر جو باتیں سمجھ میں آئی ہے، اسی مناسبت سے میں یہ خاکہ بنایا ہوں۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ وقت وقت پر آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ اچھی طریقے سے اور معیاری تیاری کرنا چاہتے ہیں، فری آف کاسٹ، مفت میں، تو آپ ہمارے چینل سے جڑے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بہترین مواد اور عمدہ تیاری کرائیں گے۔ تو دوستو، تو آئیے سب سے پہلے ہم بنیادی چیز کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ 1 to 5، ٹھیک ہے؟ اسی طرح 6 to 8، اسی طرح آپ کو جو ہے 9 to 10، اسی طرح آپ کو 11 to 12۔ یہ تمام جو ہے امتحان 150 نمبر کا ہوتا ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو 11 یعنی 1 to 5 جو ہے، اس میں صرف جو ہے اردو جو ہے وہ صرف اور صرف 22 نمبر کا ہوتا ہے قواعد میں، یعنی زبان کا جو لینگویج کا جو ہوتا ہے 30 نمبر کا، اس میں سے جو ہے 7 نمبر 8 نمبر جو ہے آپ کا ہو جاتا ہے انگلش، اس کے علاوہ اردو، ہندی اور بنگلہ، یہ تینوں میں سے کوئی لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو 1 to 5 کی بات ہوئی، اس میں زیادہ اردو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ تین ہے، 6 to 8، 9 to 10، 11 12، یہ تمام میں جو ہے آپ کو تین چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو میں اچھی طرح یہ سمجھاتا ہوں۔ نمبر ایک ہو گیا آپ کا، نمبر ایک میں آپ کو ہو گیا لینگویج، یعنی زبان، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک میں کیا ہو گیا؟ زبان۔ تو زبان میں جو ہے آپ کو ہو جائے گا اردو، ٹھیک ہے؟ اردو ہو گیا، اس کے بعد جو ہو جائے گا آپ کو انگلش، ٹھیک ہے؟ تو یہ 22 نمبر کا جو ہوگا آپ کو اردو، 8 نمبر انگلش، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو جو ہو آپ کو جو ہے جی کے جی ایس، جی کے
जी एस, ये आपको 40 नंबर का होगा। ये कॉमन पेपर होता है। ये इसमें जो है तमाम लोगों का एक तरीके से जो है एक तरह से इसमें पर्चा आता है। आप कहीं से भी तैयारी करेंगे या आपका प्लस पॉइंट होगा। इस ये तैयारी ही आपको जो है सिलेक्शन अच्छी तरीके से दिलाएगा। इसलिए इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। उसके बाद जो आपका हो जाएगा आपका अपना निसाब, यानी जो आप लैंग्वेज लिए हुए हैं वो हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम लोग उर्दू वाले हैं तो उर्दू के हिसाब से हम बात करते हैं, जैसे कि उर्दू हो जाएगा उर्दू। तो ये उर्दू हम बात करते हैं। कितने नंबर का हो जाएगा आपका? ये 80 नंबर का। ठीक है, तो ये देखिए 80 और ये 22, 80 और 22 पूरा कितना हो गया? 102 नंबर। अगर हम और आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, लगन और तन मन धन की बाजी लगाकर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें से अच्छे नंबरात हम हासिल कर सकते हैं। और करने वाले किए हैं, तभी तो सिलेक्शन पक्का उन लोग का हुआ है। तो ये चंद बुनियादी बातें हैं। तो ये 102 नंबर जो है, यानी कि 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में इसी निसाबी खाका को यही यही उर्दू जो है इसी के बारे में हम आगे बतलाएंगे कि उर्दू में जो है क्या क्या चीज़ जो है पूछा जाता है। और हमें अगर खुद से मुताला कर रहे हैं या खुद से यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है और क्या नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम इसी के बारे में ये निसाबी खाका लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक चीज़ को तो आइए हम एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको ये बतला दिया है और ये मैं लिख भी दिया हूँ कि ये जो है अब निसाबी खाका हुआ किसके लिए? बीपीएससी टीआरई 4.सी टीआरई 4.0 के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझे कि इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत क्या है? नंबर एक क्या है? नंबर एक, कवायद, यानी उर्दू कवायद। देखिए दोस्तों, अगर आप उर्दू कुछ जानते हैं तो आपके लिए उर्दू कवायद जो है निहायत ही आसान होने वाला है। बल्कि उर्दू क्या, अगर तो आप दूसरी लैंग्वेज भी अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप जो है, चूंकि कवायद एक ही जैसा होता है बल्कि उनके इस्तिलाहात जो होते हैं ना वो अलग होता है। तो आप उनको लेकर जो है अच्छी तरीके से आप कवायद की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो कवायद में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये जाने क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम आप पढ़ेंगे सबसे पहले कवायद में। तो दोस्तों सबसे पहले हम कवायद में पढ़ेंगे उर्दू कवायद और उसकी किस्म। यानी कि उर्दू कवायद क्या है, जैसे कि हम और आप अगर स्टेट दिए होंगे, सीटेट दिए होंगे तो हम और आप जानते होंगे कि कवायद जो है 6 से 8 किस्में हैं। इसी तरीके से जो है हुरूफ तहज्जी के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है एराब और इस्म और उसकी किस्में, ज़मीर और उसकी अक़साम, सिफत और उसके अक़साम, फ़ेल और उसकी अक़साम, हरूफ और उसकी किस्में। इसी तरह मुहावरा और कहावतें, जैसे कि ज़रबुल, इसी तरह इसी में आप ऐड कर लीजिए ज़रबुल अमसाल, ये भी पढ़ने की ज़रूरत है। इसी तरह जिन्स, जैसे मुज़क्कर मुअन्नस, तादाद, जैसे वाहिद, तस्निया, जमा। तो उर्दू में तो दो ही होता है, वाहिद जमा होता है। इस तरह मुफरद मुरक्कब जुमले, मुफरद मुरक्कब अल्फाज, जैसे कौन वाहिद है कोई जमा है। इसी तरह साबिक़ लाहिक़, जैसे कि हम लोग बनाते हैं ना साबिक़ लाहिक़, वो मुतज़ाद अल्फाज, मुतरादिफ़ात अल्फाज। इसी तरह हो गया आपको मुतशाबिह अल्फाज,
اسی طرح آپ کو ہو گیا متروک الفاظ، یعنی کہ جو اب اردو میں جو ہے جدید اردو جو ہے اس میں جو ہے کون سے الفاظ کو کس طریقے سے لکھنا صحیح ہے، پہلے تو چونکہ لکھا جاتا تھا لیکن اب جو ہے وہ لکھنا صحیح نہیں ہے، یعنی وہی چیز جانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہو گیا آپ کو اردو قواعد میں اتنی چیزوں کا آپ کو مطالعہ تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو انشاءاللہ ہم آپ کو گاہے بگاہے کیا کریں گے، بتاتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہو گیا آپ کو دوسرے نمبر پر ہو گیا آپ کو تاریخ زبان اردو، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پر کیا ہو گیا؟ تاریخ زبان اردو، اس میں آپ کو کیا پڑھنا ہے وہ دیکھ لیجئے، اردو زبان کی مختصر تاریخ اور نظریات، ٹھیک ہے؟ اردو زبان کے مختصر تاریخ اور نظریات، اس طرح مغربی ہندی اور مشرقی ہندی اور ان کی بولیاں، دکن میں اردو کا آغاز اور دکن میں اردو کا آغاز اور ارتقاء، ٹھیک ہے؟ شمالی ہند میں اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، اردو زبان کا ماخذ و مرجع اور اردو زبان کے متعلق مختصر آرا، یعنی مختصر اور مختلف آرا جو ہے اردو کے بارے میں، نظریات اور آرا جو ہے کہ ان کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے کہاں سے نہیں ہوئی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں اردو کے متعلق پڑھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نمبر 2 میں ہو گیا آپ کو تاریخ زبان اردو، اس کے بعد ہو گیا آپ کو نمبر 3 میں ہو گیا جو ہے نثر کی قسمیں، دیکھیے آپ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، جو ہم سامنے والے کو جو سمجھانے اور بتانے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ دو طریقہ رائج ہے، ٹھیک ہے؟ دو طریقہ کیا ہے؟ رائج ہے، نمبر 1 ہو گیا نظم، دوسرا نثر، تو نثر میں جو ہے کیا کیا آتا ہے وہ یہاں پر آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، تو نثر نمبر 3 نثر، نثر میں ہو گیا آپ کو داستان ہو گیا، ناول ہو گیا، افسانہ ہو گیا، ڈرامہ ہو گیا، خطوط ہو گیا، سوانح، حیات، خود نوشت، ٹھیک ہے؟ حیات یعنی خود نوشت ہو گیا، خاکہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہیں جو جاننے کی ضرورت ہے، اس طرح آپ کو جو ہو گیا اس میں ایڈ کر لیجئے مضمون ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مضمون ہو گیا، اور بھی چیز ہے جس کو ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، موٹی چیز ہے جن کو آپ کو ذہن میں رکھ کر تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ کسی سے پڑھ رہے ہیں تو آلریڈی آپ کو یہ تمام چیزیں پڑھائیں گے، اور اگر آپ خود سے مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیں، لکھ لیں، تاکہ آپ بھولیں نہ، ان میں سے کوئی بھی پارٹ اور کوئی بھی چیز جو ہے آپ کے نظروں سے اوجھل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا آپ کو نمبر 3 نثر کی قسم، اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو نمبر 4، ٹھیک ہے؟ نمبر 4 میں کیا ہے آپ یہ دیکھ لیں، نمبر 4 میں ہو گیا آپ کو شعر کی مختلف قسمیں، میں بتایا نا کہ آپ سامنے والے کو جو بات سمجھاتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، نظم اور نثر، تو نثر کی قسمیں تو پڑھ لی ہیں، یہاں پر اب نظم کی قسمیں پڑھنی ہوگی، نظم میں ہو گیا آپ کو سب سے پہلے غزل ہو گیا، قصیدہ ہو گیا، مثنوی ہو گیا، مرثیہ ہو گیا، رباعی ہو گیا، اس کے بعد قطع، مخمس، شہر عاشور، نظم جیسے ترائل، ہائیکو، مسدس، اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو مسدس کے بعد جو ہو گیا ریختہ، ٹھیک ہے؟ ریختہ، اسی طریقے سے اور بھی قسمیں ہیں جنہیں ہم آپ کو سامنے بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے آپ کو ہو گیا نمبر 5 میں شعری اصطلاحات، ٹھیک ہے؟ نمبر 5 میں کیا ہے؟ شعری اصطلاحات، دیکھیے نثری اصطلاحات بھی ہے اور شعری اصطلاحات بھی ہے، تو نثری اصطلاحات میں قواعد پڑھیں گے اس میں ہم جانیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نظم کی جو اصطلاحات ہے، شعری اصطلاحات ہے، جن کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے سوالات ہمارے اگزام میں کیا ہے آتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کو اچھی طریقے سے جاننے کی ضرورت ہے، تو شعری اصطلاحات میں آپ کو ہو گیا عروض، سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ عروض، علم عروض جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد ہو گیا بحر ہو گیا، اس کے بعد وزن ہو گیا، اس کے بعد قافیہ ہوا، ردیف، مطلع، مقطع، حرف روی، تخلص، بیت، ہے نا؟
اس کے بعد جو ہے شاہ بیت کسے کہتے ہیں، بیت الغزل کسے کہتے ہیں، مطلع کسے کہتے ہیں، یعنی مطلع ثانی کسے کہتے ہیں، اس کے بعد فرد کسے کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اور بھی چیزیں ہیں، تخلص کہاں پر استعمال کرتے ہیں، ہے نا، مقطع مطلع، اس کے بعد جو ہے مطلع مقطع کے علاوہ جو اشعار ہوتے ہیں بیچ کے، جو نظم میں چونکہ کافی اشعار ہوتے ہیں، ہے نا، تو اس میں جو بیچ کے جو اشعار ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ تمام چیز کو جو ہے جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے کافی اہم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو ہو گیا نمبر 6 میں داستان، نمبر 6 میں کیا ہو گیا، دبستان، ٹھیک ہے، دبستان، تحریکات اور ادارے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو ان میں کیا چیز ہے آپ جاننے کی کوشش کریں، دیکھیے اچھی طرح۔ نمبر 1 ہو گیا دبستان دہلی، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ چھٹ گیا ہے دال، دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، اس کے بعد ہو گیا دبستان عظیم آباد، جہاں یہ اگزام ہونے والا ہے BPSC، تو یہ عظیم آباد جس کا آج نام جو ہے پٹنہ ہے، عظیم آباد، ٹھیک ہے، دبستان عظیم آباد، اس کے بعد فورٹ ولیم کالج، اس کے بعد دہلی کالج، سر سید تحریک، اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو ترقی پسند تحریک، ٹھیک ہے، دارالمصنفین اعظم گڑھ، دارالترجمہ حیدرآباد، حلقہ ارباب ذوق، یا اسی کا نام جو ہے داستہ گوئیاں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جدیدیت اور ما بعد جدیدیت، یہ تمام چیز جو ہے دبستان و تحریکات اور ادارے میں ہے، ان کا بھی جاننا کیا ہے، نہایت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہو گیا جو ہے نمبر 6 میں، نمبر 6 تو ہو گیا، نمبر 7 میں آپ کا ہو گیا علم بیان اور علم بدی، ٹھیک ہے، نمبر 7 میں کیا ہو گیا، علم بیان اور علم بدی، علم بیان اور علم بدی میں جو ہے آپ کو ہو گیا تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، تجنیس، حسن تعلیل، تلمیح، اس کے بعد مبالغہ، ایہام گوئی، طرفین تشبیہ، طرفین استعارہ، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جو پڑھیں گے یہ اور بھی ان میں چیز جو ہے ایڈ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہو گیا آپ کو 8ویں قسم، 8ویں قسم ہو گیا آپ کو درسی کتب، ٹھیک ہے، 8ویں قسم کیا ہو گیا، درسی کتب اور ان کے متعلق تمام چیزیں، جیسے کہ ان کے متعلق کیا ہو گیا درسی کتب اور ان کے لکھنے والے مصنفین، مصنفین کے جو ہے حالات زندگی، ہے نا، حالات زندگی، اس کے بعد جو ان کے پیدائش، ہے نا، کیا تعلیم حاصل کیے، اس کے بعد جو ہے یہ کتاب درس، جو درس میں شامل ہے، ان کتاب کے علاوہ بھی اور کون کون سی کتاب جو ہے وہ مصنفی جو ہے لکھے ہیں، یہ تمام چیز جو ہے ہم ان میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیز بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسباق کے مصنفین، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے اسباق کے مصنفین، سبق کے متعلق اہم اہم پوائنٹ جو ہے، مثال کے طور پر جو ہے آپ باغ و بہار لے لیجئے میرا امن کا، تو اب ان میں جو ہے ہیرو اور اس میں کردار کون کون ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے کردار کون کون ہے، کب جو ہے باغ و بہار کی تصنیف کب ہوئی، ہے نا، کس کن حالات میں جو ہے ان کو لکھا گیا، یہ تمام چیز جو ہے جاننے کی ہم کوشش کریں گے، مصنفین سے متعلق تمام معلومات، سمجھے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو آپ جو ہے جان سکتے ہیں، ہمارے چونکہ پچھلے نوٹیفیکیشن جو آیا تھا BPSC میں، تو وہ کوئی نصاب متعین نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کہا تھا کہ ہم جو ہے اگزام لیں گے NCERT اور SCERT دونوں میں جو نصاب شامل ہے، نصاب کتاب ہے اردو کے متعلق، اردو، ہم ان تمام سے کہیں سے بھی امتحان لیں گے، ٹھیک ہے، تو ایسے میں ہم لوگوں کے لیے ضروری اور اہم ہو جاتا ہے کہ NCERT اور SCERT یہ تمام جو فہرست پہلے سمجھے پڑھیں، اس کے بعد جو ہے ان کو اچھی طریقے سے اہم اہم پوائنٹ جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اگر آپ خود سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اچھی طریقے سے لکھ لیں اور خود سے مطالعہ کریں، اور اگر یوٹیوب سے خود سے پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کسی کا کورس لیا ہے، اگر آپ کسی کا
کورس لیا ہے تو آپ جو ہے اچھے طریقے سے وہ آپ کو خود ہی پڑھا دیں گے، تو آپ کو اتنی تلاش اور جستجو کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آئیے کہ ہم کیا پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم بھی انشاءاللہ، اگر آپ جو ہے کہیں پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ ہم سے جڑ کر مزید اپنی جو ہے پڑھائی میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہر استاذ کا پڑھانے کا طریقہ اور انداز الگ ہوتا ہے۔ ہر استاد جو ہے اپنے طریقے سے اور اپنی صلاحیت کے مطابق پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ اس ایک ہی ٹاپک پہ ایک دو ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ ان استاد سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے، اور جو ان استاد سے پڑھے ہیں تو ان سے ہم نے کیا حاصل کیا۔ تو ہم انشاءاللہ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے جو ہم ابھی آپ کو بتلائے ہیں، یہ تمام جو مواد ہے بی پی ایس سی کا خاکہ، ہم سب سے پہلے قواعد سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور بالاستیعاب اچھی طریقے سے جو لوگ کورس نہیں لے پا رہے ہیں، یا ادھر ادھر ایک ویڈیو اس یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں، دوسرا ویڈیو اس یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں، تو ان کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ اچھی طریقے سے جو ہے ہم سے جڑ کر اچھی طریقے سے تیاری کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پہلے قواعد پڑھائیں گے، اس کے بعد جو ہے تاریخ ادب، نثری قسمیں، شعر کی مختلف قسمیں، شعری اصطلاحات، دبستان و تحریکات، اور اسی طریقے سے علم بدیع اور مصنفین جو ہے این سی آر ٹی اور ایس سی آر ٹی کے تمام فہرست کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہے زور و شور سے پڑھائی کرائی جائے گی۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اردو درسگاہ کو جو ہے سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ وقت پر آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا جائے، ٹھیک ہے؟ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کہ خوش رہے، خدا حافظ۔